السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مزارات پر حاضری کا طریقہ۔ ہم اور آپ میں سے بہت سارے لوگ مزارات کی زیارت کرتے ہیں، مزارات پر حاضری دیتے ہیں، اللہ کے مقدس ولیوں کی بارگاہ میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ لیکن ہم میں بہت ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں مزارات پر حاضری کا درست طریقہ معلوم نہیں ہے۔ وہ مزارات پر جاتے ہیں اور اپنا پورا وزن مزار شریف کے اوپر دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں غور کرنے کی ایک بات ہے میرے دوستو کہ جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس وقت آپ اپنا وزن اپنے دوست پر نہیں ڈال دیتے، یعنی جب آپ ملاقات کرتے ہیں اس وقت بھی آپ ایک دوسرے پر وزن نہیں دیتے، لیکن جب مزارات پر جاتے ہیں تو اپنا پورا وزن مزار شریف کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو مزارات کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ اسی لیے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مزارات پر حاضری کا درست طریقہ کیا ہے، مزارات پر کون جا سکتے ہیں اور کنہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عورتوں کو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں، اور مردوں کے لیے مزارات پر جانے کی اجازت ہے، وہ بھی چند اصول کے ساتھ۔ ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ پیشانی زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں۔ کسی بزرگ کو اس کی زندگی میں یا بعد وصال سجدہ کرنا حرام ہے۔ کچھ لوگ مزارات پر ناک اور پیشانی رگڑتے ہیں، یہ قطعاً حرام ہے۔ حضرات، دیکھا آپ نے کہ کچھ لوگ مزارات پر جا کر سجدہ کرتے ہیں اور ناک اور پیشانی رگڑتے ہیں، یہ قطعاً حرام ہے، اس لیے کہ سجدہ یا اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں۔ اور نمبر 2، بعض لوگ مزارات کا طواف کرتے ہیں، یعنی اس کے ارد گرد مثل خانہ کعبہ کے چکر لگاتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے کہ مزارات کے ارد گرد، مزارات کے چاروں طرف خانہ کعبہ کی طرح چکر لگایا جائے۔ اور نمبر 3، از روئے ادب کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے۔ بوسہ دینا اور چھونا بھی مناسب نہیں۔ تو اگر آپ مزارات پر جاتے ہیں تو ادب کو ملحوظ رکھیں۔ اگر چومتے ہیں تو چومنے کا بھی طریقہ ہے، بوسہ دینے کا بھی طریقہ ہے۔ بوسہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا پورا وزن مزار شریف پر دے دیں اور حالت سجدہ میں چلے جائیں، اس لیے کہ سجدہ رب تبارک و تعالی کی شان ہے، اللہ جل شانہ کی شان ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں، بلکہ حرام ہے، حرام ہے۔ کسی بزرگ کو بھی اس کی زندگی یا بعد وصال سجدہ کرنا حرام ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدہ بغیر نیت اور کعبے کی طرف متوجہ ہوئے نہیں ہوتا، یہ بھی جاہلانہ خیال ہے کہ سجدے میں جس کی تعظیم یا عبادت کی نیت ہوگی اس کو سجدہ مانا جائے گا، اور جو سجدہ اللہ کی عبادت کی نیت سے کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور جو مزارات پر یا کسی بھی غیر خدا کے سامنے کیا جائے وہ اسی کے لیے ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ زمین پر کسی بندے کے سامنے سر رکھنا حرام ہے، یوں ہی بقدر رکوع جھکنا بھی منع ہے، ہاں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا جائز ہے۔ یہ بطور ادب لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب آپ مزارات پر جائیں، جب اولیاء کے مقدس مزارات کی زیارت کا شرف آپ کو حاصل ہو تو ادب کو ضرور ملحوظ رکھیں، اس لیے کہ جو چیز ادب سے مل جاتی ہے وہ مانگنے سے بھی نہیں ملتی۔ لہذا اگر آپ با ادب کھڑے ہو کر اللہ کے ولی کے وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور ادب کا لحاظ اور تقاضا انتہائی ضروری ہے، اور آپ ہرگز مزارات کا سجدہ نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے قبر والوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جب آپ مزارات پر وزن دیتے ہیں تو گویا انہیں جو صاحب مزار ہے انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے کہ سرکار کی حدیث پاک ہے
کہ جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ لہٰذا جب بھی مزارات پر جائیں، مزارات کی حاضری کا شرف آپ کو حاصل ہو تو ادب کا لحاظ ضرور رکھیں، باادب جائیں، فاتحہ خوانی کریں اور اپنی مرادیں مانگیں اولیاء اللہ کے وسیلے سے، اور مزارات پر ہرگز سجدہ نہ کریں کہ یہ سجدہ اللہ عز و جل کی شان ہے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں، اور صاحب مزار کو اس کی زندگی یا بعد وصال سجدہ کرنا حرام ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا دیا۔ لہٰذا اس چیز کا لحاظ ضرور کریں، اور اگر کوئی سجدہ کرتا ہے مزار کو آپ انہیں بھی اس سے روکیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو درست طریقے سے جو مزارات پر حاضری کا صحیح طریقہ ہے اس طریقے پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔